کیوں نہیں ہوتی؟ سمجھے کہ نہیں؟ آقا ہے وہ تو ایسی نماز ہے جس میں ابو بکر بھی ہے امام اور امام الانبیاء نہیں، مگر اس کے بعد ایک چیز اور بتا دے رہا ہوں آپ کو، میں آپ کو مجھے تقریر نہیں ہوتی میں اس بات۔ اب اس کے بعد اس حدیث کو پڑھنے کے بعد پھر آپ کو بولتے آج بھی ہم ایسا کر سکتے کیا؟ ہاں شفیع بھائی اچھے سن لو، ہمیں کر سکتے نا، بڑے حافظ صاحب آ گئے، کوئی تو بڑے عالم آ گئے، مرشد آ گئے، ہم بھی جا سکتے ہیں۔ خاموش۔ اس سے ایک مسئلہ معلوم ہوا ہے، اس میں بھی نبی نے ہمیں ایک نعمت دی ہے، صدیق اکبر کی اس ادا میں بھی ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ آج اگر کوئی مصلی امامت پہ ہے، بے وضو ہو جائے، وضو چلا جائے، مصلی امامت پہ ہے، روح قبض ہو جائے، مصلی امامت پہ ہے، بے ہوش ہو جائے، اب وہ نماز کا کیسا کرنا با؟ اس حدیث سے دلیل لیتے ہوئے فقہا فرماتے ہیں جو پیچھے رہے گا وہ مصلی امامت کیا؟ اس سے یہ وہ ان کی شان تھی اور یہ امت کے لیے نشان ہے۔ ایک مسئلہ کھل گیا، سمجھے کہ نہیں؟ اب لوگ بولیں گے ایسا ہوا تھا کہ اس کی اصل وہاں ہوئی تھی، وہاں پر عشق تھا، وہاں پر احترام تھا، اور یہاں پر ضرورت ہے۔ امام بے ہوش ہو گیا، کیا کرنا؟ امام کا وضو چلا گیا، ناک سے خون نکلنے لگا گرمی میں، اب کیا کرتی؟ امام کا وضو ہے، جو پریشان تھی، اب کیا کرنا؟ نماز وہ عبادت ہے کہ اس کا کوئی حصہ بغیر وضو کے ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ جب بندہ نماز میں ہوتا ہے تو رب کی بارگاہ میں ہوتا ہے، سب سے بڑی بارگاہ میں ہوتا ہے، اور اس بارگاہ میں پوری طہارت کے ساتھ ہونا پڑتا ہے۔ بغیر وضو نہ اس کے کلام کو چھو سکتے ہیں، نہ اس کی بارگاہ میں نماز کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اس مسئلے سے، اس حدیث سے آج ہمیں یہ ملا کہ اگر امام کے ساتھ کچھ عذر ہو جائے اور نماز قائم ہے تو اب کیسا کرنا؟ پریشان نہیں ہونا، ہمارے نبی رحمت للعالمین سب دے کے گئے ہیں، ہم لے نہیں رہے۔ مولا تبارک و تعالی امام الانبیاء سید الانبیاء ان کی آمد پاک کا صدقہ یاد رکھیں۔ میلاد کی ہم جب محفل کرتے ہیں، میلاد کے جلسے کرتے ہیں، ہم اگر جو ہے جھنڈے لگاتے ہیں، سرکار کا نام پاک لیتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، یہ تمام کے تمام اس بات کی علامت ہے کہ ہم سرکار کی محبت میں کر رہے ہیں، اس میں کوئی ناجائز چیز نہیں ہے۔ جی فضول خرچی، یہ تو بہت صحیح کہا آپ نے، فضول خرچی جو اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کیا جائے نا، اس میں فضول خرچی نہیں ہوتی۔ آپ ولیمے میں 8 ایٹما نکو رکھو، گرین چکن، ریڈ چکن، وہاں فضول خرچی کی لسٹ لگائیے، وہاں فضول خرچی کی۔ اولیاء کرام کے مزاروں کے آس پاس میں فقراء ہیں، مساکین، ان کو کھلائیے، وہ فضول خرچی ان کو کھلائیے نا، بھوکوں کو کھانا کھلائیے، یہ فضول خرچی اپنے ذات پر، اپنے آپ پر کرتے ہیں تو یہ فضول خرچی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعوت حضرت عثمان غنی نے کی، چلے گھر کو، یہ بھی خوب تھے، پیچھے پیچھے جا رہے، ٹھیک ہے، قدمہ گن رہے، کتنے اسٹیپس ہوتے، کتنے فاصلہ ہوتا، دوسرے صحابہ بھی یہ کیا ہے عثمان غنی؟ یاد رکھو صحابہ کرام سرکار کی سنت کو اپناتے تھے، عمل کرتے تھے، مگر بالغانہ عشق کرتے تھے۔ لوگ بولتے ہیں یہ ضروری ہے کیا؟ حضرت عثمان کو ضروری تھا کیا؟ حضرت خالد بن ولید کو ٹوپی میں وہ سرکار کا منہ مبارک رکھنا ضروری تھا کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ عطر کی شیشی، سمجھے کہ نہیں، میرے کفن میں یہ عطر ڈالنا ضروری تھا کیا؟ حضرت عمر کو یہ بولنا ضروری تھا کیا؟ اے حضرت اسود، تجھے سرکار نہیں چومتے نا، میں بھی چومنے والا نہیں تھا، بولنا ضروری تھا کیا؟ اس کے بارے میں بھی کبھی ایک بار تو بولو، کبھی ایک کتاب میں تو لکھو، ایک بار تو بولو، ایک بار تو لکھو۔ آج کیا بات چلی؟ حضرت عثمان نے قدمہ گنتے جا رہے، کیوں؟ آج مجھے بدلہ کی خوشی ہے، بے حساب خوشی ہے، کیا کر تم؟ دیکھو تمہیں
سرکار کے جتنے قدم پڑیں گے میں اتنے غلاموں کو آزاد کروں گا. سرکار کی آمد کس خوشی میں کرے گا؟ آمد کی خوشی میرے گھر کو سرکار آنا. یقین جانے جو مکان جو گھر صاف ستھرا ہوتا ہے، درود پڑھا جائے، اللہ کا کلام پڑھا جائے، وہاں پر آقا کریم کی روحانیت. اسی لیے ہمیں حکم ہے جب مکان میں داخل ہو تو سلام کرتے جانا، اور مکان میں کوئی بھی نہیں ہے تو کیا سلام کرنا بولو. قبرستان میں کیا کرتے ہیں؟ السلام علیکم یا اہل القبور بولتے، یا اہل دیار قوم مومنین، اے مومنین کی سٹی میں رہنے والوں. دیار قوم مومن، مومن قوم کی سٹی میں رہنے والوں تم پر سلام کی، السلام علیکم یا اہل القبور. لیکن جب اپنے خالی مکان میں ہم پہنچتے ہیں تو ایسی صورت میں ہمیں اس کو کھول رہے. ابھی گھر کے لوگ نہیں آئے فنکشن سے، سلام کرنا نہیں کرنا حکم ہے. کیا سلام کرنا؟ السلام علیکم ایھا النبی. السلام علیکم ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام. سبحان اللہ. کچھ ہو نہ ہو، بندے مومن کے قلب میں نور محمدی کا ذرہ ہوتا ہے اور اس کے مکان میں آقا کی روحانیت کا تصرف ہوتا ہے، برکتیں ہوتی ہیں. اور ایک بات بولتے کچھ ٹائم جا رہا گھڑی بھاگ رہی آگے سمجھنے کے لیے. حضرت عثمان غنی نے کیا کیا؟ جتنے قدم پڑے اتنے غلام آزاد. گھر میں کیا رہتا کیا نہیں رہتا، ایک بات پھر نکلی. آئے تھے سوپ سمیٹ لگو. کون؟ سیدنا صدیق اکبر. کیا لائے؟ سوپ لائے. سوپ لائے. گھر میں کیا رکھے؟ یہ بتانا تھا کیا رکھے. ادخرت اللہ ورسولہ، ادخرت اللہ ورسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول کی رحمت کا خزانہ رکھے. اگر کسی کے گھر میں نہیں ہے انہوں اپنا علاج کر لے. ہمارے گھر میں تو الحمدللہ ہم جب سرکار کا کلمہ پڑھتے ہیں تو یقیناً ہمارے آقا سنتے ہمارا ہی، دور و نزدیک کی بھی سنتے ہیں. اور جو جتنا بے چینی میں بے قراری میں پکارتا اس کی اور سنی جاتی ہے. ایک ماں رہی تھی جس کے پاس اچھے بیٹے کے پاس کھاتے پیتے سب گدے اے سی ویسی، مگر رات میں سوتے وقت انہیں وہ بچے کو یاد کرتی کون جس کا کاروبار نہیں چل رہا، سو جس کے ہاتھا پاؤں برابر نہیں، سو جس کے بچوں کے پاس جو ہے کھانے پینے کا نہیں. سو اب یہ بیٹا آپ کو بولتا کیا ملنے آ رہی ہے اماں؟ نہیں سب ٹھیک ہو بولتی. میرے کو معلوم ان کہاں گھوم رہی. سو ان کھائی ہے، آل آؤٹ ہے، سب تمام چیزیں ہیں، مگر اس کو فکر کس کی ہوتی؟ اپنے وہ بیٹے کی ہوتی ہے جو مالی اعتبار سے کمزور ہے، جسمانی اعتبار سے خستہ ہے. ایک ماں کے دل میں یہ بولتی نہیں ڈر کے مارے، پکار لیتا میں کھلا ہوں میں لا ہوں میرے کیا نہیں، اس کو یاد کرتی. صبح اٹھے وقت پہلے جو اس کو یاد کرتی ہے. سمجھے کہ نہیں؟ یہ مہربانی کے اندر چیز ہے. میرے آقا فرماتے ہیں شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے جو بڑے بڑے گنہگار ہیں ان کے لیے، جو بڑے بڑے گنہگار ہیں. سمجھے کہ نہیں آپ؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہم جب پکارتے ہیں تو یقیناً وہ ہماری پکار سنتے ہیں، ہماری مدد کو آتے ہیں. میں تو اتنا بھی کہتا ہوں اگر مجھے کانٹا چبھتا ہے نا تو میرے کو تکلیف بعد میں ہوتی ہے، پہلے سرکار اس کو محسوس کرتے. سمجھے کہ نہیں؟ لہٰذا اللہ کے رسول جی ہمارے یہ مولانا صاحب ہوئے. سمجھے کہ نہیں؟ بڑے بڑے گنہگاروں کے لیے میری شفاعت ہے. تو پھر یہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکات، ہمارے آقا کی شفاعت صدیقین کے لیے بھی ہے، اولیاء کے لیے بھی ہے. ہمارے آقا کی شفاعت انبیاء کے لیے بھی ہے. آپ جب شفاعت کا دروازہ کھولیں گے تب سے ان کی بھی شفاعت کا سلسلہ جاری ہوگا، تب سے ان کی بھی شفاعت. سمجھے کہ نہیں؟ آقا کریم کی شفاعت ہر ایک کے لیے ہے. جو درجے پر ہوں گے ان کے درجوں کو بلند کریں گے، جو گر رہے ہوں گے ان کو سنبھالیں گے، جو دور ہوں گے ان کو نزدیک کریں گے. جب بات ایسی کہہ دی گئی ہے تو آج کی مجلس میں پھر ایک کی گفتگو ہمارے آقا کریم سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ اکبر، جو سب سے بڑھ کر رب العالمین کی عبادت کرنے والے، فرشتوں کی عبادت اپنی جگہ،
مگر میں کہوں گا تو ان کا نام احمد ہی اس لیے ہے کہ سب سے زیادہ اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ نے اپنے پیارے نبی کے نور کو بنایا ہے، انہیں پیدا کیا۔ سب سے زیادہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے، اور عبادت میں بھی سب سے پسندیدہ عبادت وہ نماز۔ کیسی نماز؟ آپ کے پیر